بات ہو رہی ہے حسین نواز صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کیا کیا انکشافات کیے، اعترافات کیے اور اپنے جرم کا اعتراف کیا اور ڈاکٹر شال کی رپورٹ کو ہوا میں اڑا دیا۔ ڈاکٹر شال کہتے ہیں کووڈ کی صورتحال بڑی خطرناک ہے، کووڈ کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو رہا، کووڈ کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، کووڈ کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کی زندگی کو شدید ترین خطرات ہیں۔ لیکن حسین نواز صاحب کیا کہتے ہیں اس فیکٹری کے بارے میں جہاں کا وزٹ کیا اور 410 کلومیٹر جانا اور پھر 410 کلومیٹر واپس آنا، سنائیے جی۔ بائی دی وے آپ کو ساری کہ وہ کووڈ ریگولیٹڈ فیکٹری تھی جہاں پہ ہم گئے ہیں، وہ کوئی ایسی فیکٹری نہیں تھی کہ جہاں پہ جو ہے نا اس قسم کے حالات جو ہیں کوئی یعنی اپنا یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کووڈ ریگولیٹڈ ہے۔ کسی دوسرے کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ ہے؟ کسی دوسرے کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ ہے؟ کسی دوسرے کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ ہے؟ یہ جی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، دیکھیں تیسری دنیا کے ممالک ان کو بالکل پسند نہیں ہے۔ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، بیکار قسم کا ملک ہے خدا نخواستہ، جبکہ دنیا تسلیم کر رہی ہے چودھری صاحب پاکستان دی بیسٹ رہا کووڈ 19 اور 20 میں 21 میں 22 میں الحمدللہ پاکستان اس وقت بہترین جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش سے بچایا ہوا ہے۔ ابھی بھی وہ اوپر جا کے فگرز پھر واپس آ گئے ہیں۔ اور ادھر جس ملک میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں بیٹھے حسین نواز صاحب، اس ملک کا وزیر اعظم کووڈ SOPs کی خلاف ورزی پہ انڈر ٹرائل ہے اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ تحریک عدم اعتماد کا اس کو سامنا ہے، اس کو مواخذے کا سامنا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو ذرا دیکھ لیں جی، کووڈ کو ذرا دیکھیں جی، دکھائیے گا جی، ذرا دکھائیے ذرا جی۔ یہ ہے جناب کووڈ، یہ کووڈ کہنا چاہیے کووڈ کورڈ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ 10 منٹ کا وزٹ تھا میکسیمم، اور اس میں ایک ایک چیز، اور یہ آپ دیکھ لیں یہ کووڈ کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہ 10 منٹ کا وزٹ تھا اتنی بڑی فیکٹری کا، آپ خود سوچ لیں، خود تصور کریں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کسی کی فیکٹری میں جانا کیا گناہ، یہ ان کا ہے سٹائل۔ اگلا شاٹ سنوائیے جی۔ ابھی بھی یہاں پہ کووڈ بہت زیادہ ہے، رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کووڈ نہ بھی ہو، میاں صاحب جو ہیں ان کے پروسیجرز، ان کا علاج اس وقت ختم ہوگا جس وقت ان کے ڈاکٹر سمجھیں گے اور جس وقت جو ہے نا ہم بطور ان کا خاندان سمجھیں گے کہ ہی از ناؤ سیف ٹو گو بیک ٹو پاکستان۔ میاں صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کووڈ نہ بھی ہوا تو جب ڈاکٹر کہیں گے تب علاج ہوگا، یا میاں صاحب جب چاہیں گے۔ لیکن اگلی بات جب خانزادہ نے پوچھی ہمارے دوست نے، تو انہوں نے کہا جی کہ جب ٹھیک ہوگا تو پھر یہ میڈیکل رپورٹ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ ذرا سنائیے گا جی۔ اس ملک میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں میڈیکل ایویڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کٹہرے میں آتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا اپنا جو جج کو رپورٹ نہیں دکھائی۔ یہ ذرا دوبارہ جی، جج صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جج کو رپورٹ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کٹہرے میں آتا ہے برطانیہ میں، تو ادھر بھی وہ کوئی دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ جج صاحب والی بات دوبارہ سنوائیں جی۔ اس ملک میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں میڈیکل ایویڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کٹہرے میں آتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا اپنا جو جج کو رپورٹس نہیں دکھائی جاتی، جج کو رپورٹس نہیں دکھائی جاتی، جج کو رپورٹس نہیں دکھائی جاتی، اور دیٹ از واٹ از کالڈ میڈیکل رپورٹ۔ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کا اوپینین ہوتا ہے۔ دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان لیگل ٹرم۔ لیگل ٹرم۔ اب اس سے ذرا اگلا شاٹ سنوائیں جی۔ اگر عدالتوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹیسٹ رپورٹس بھیجیں، ڈاکٹر کا اوپینین نہ بھیجیں، پاکستان میں میڈیکل بورڈ ہے جو ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے، تو پھر یہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا بات ہوتی ہے۔ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر حکومت چاہے تو وہاں ہائی کمیشن کا جو سٹاف ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے ڈاکٹر سے اور ان کی طبیعت کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ رابطہ کرنے پر بھی نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس سے رابطہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کسی سے رابطہ کیا ہے تو اس شخص کا نام بتائیں کہ جس سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور اگر آپ کریں تو ڈاکٹر آپ کریں تو میری طرف سے جو ہے نا بھاڑ میں جائیں، یعنی میری طرف سے جو ہے نا بھاڑ میں جائیں، یعنی میری طرف سے جو ہے نا بھاڑ میں جائیں، یعنی رابطہ کر لینے کا بھی کیا فائدہ ہے۔ جو ہے نا میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی ہے ہم نے اس وقت۔ جناب چودھری صاحب،
یعنی وہ اور بھی آپ اس میں ان کے اور بھی انکشافات ہیں. یعنی وہ فرما رہے تھے کہ وہاں ان کو کوئی سبسٹنس دیا گیا, یعنی زہر دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس نیچے چلے گئے. جی وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے اور جدھر وہ رہ رہے تھے, یعنی سب کو پتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سروسز ہسپتال میں کیا صورتحال تھی, اور پھر کس سے کیا کام لیا گیا, اور کون رات کے اندھیرے میں ایمبولینس کے اندر جا کے ملاقات کر کے آیا ان سے اور ان کی یعنی نواز شریف سے اور مریم سے. جی کبھی ہم نے بھی تو تفصیلات بتانی ہے کہ نہیں, لیکن دفع کرے. یہ تو میرا مطلب سراسر قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پہلے تو ضمانت ہونی نہیں تھی تو کیونکہ بیماری کوئی تھی نہیں جان لیوا. اس کے بعد ضمانت ہوئی, اس کے بعد ایک گارنٹی دی گئی. پھر جب کہا گیا بھی 7 ارب روپے کا تمہارے پاس کیس ہے وہ دے دو, نہیں اس نے کہا نہیں بھی یہ بھی نہیں ضرورت, تو 50 روپے کے ایک کاغذ پر بھیج دیا. تو لوگ ان تمام لوگوں کا جو پاکستانی 22 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ حق رکھتی ہے کہ ایک دن جن لوگوں نے اس جرم میں اعانت کی ہے, مدد کی ہے, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے یا پیسے لے کر یا فیور دے کر, وہ سب کا لوگ ایک دن ان کے گریبان پکڑیں گے. یہ ہوا نہیں کبھی کہ آپ جرم کریں, ملک کا نقصان کریں اور اس میں پھر آپ ملی بھگت کر کے لوگوں کو جانے دیں. ابھی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ 63 کروڑ روپیہ پلی بار ہوا ہے آج. چلو صاحب آگے چلتے ہیں. یہ قدرت معاف نہیں کرے گی, یہ ہماری آپ کی نظروں سے, سسٹم کی نظروں سے بچ سکتے ہیں. کوئی اسپاٹ فکسنگ ہو سکتی ہے, فیور لی جا سکتی ہے, لیکن قدرت ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرتی, اور ایسے مجرموں کے جو معاونین ہوتے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں.